رہا تھا کہ یہ میٹنگ جو ہے نا کم از کم گرے لسٹ سے نکلنے کا ٹائم آ گیا. اب تو یہ نیا ایک بحث چھیڑ دیا کہ جی اب گرے لسٹ میں پاکستان رہے گا, انہانسڈ فالو اپ لسٹ میں ڈال دیا. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جی آپ اسی لسٹ میں رہیں گے؟ اب کیا ہوگا؟ گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ہمیں تقریباً 39 ممبرز ہیں, جس میں ایشیا پیسیفک بھی ایک ممبر ہے. ہمیں 12 ممالک 12 ممبرز چاہیے, وہ نہیں مل پائیں گے. اور اہم معاملہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے یا نہ نکالنے کا فیصلہ کرنے کے لیے فیٹف کا نہایت اہم اجلاس 21 سے 23 اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے. اور اسی ادارے کے ایشیا پیسیفک گروپ نے فروری 2020 تک کی صورتحال کے تناظر میں پاکستان کے اقدامات کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے جو اقدامات کیے تھے پاکستان نے اسے ناکافی قرار دیا ہے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عملی طور پر جو ہیں وہ حکومت پاکستان کی جانب سے اقدامات بھی کیے جاتے رہے, قانون سازی بھی ہوئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, یہ جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے اس نے پاکستان کے جو اقدامات ہیں انہیں ناکافی قرار دیا ہے. احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ جو ایشیا پیسیفک گروپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فروری تک کے یہ اقدامات ناکافی ہیں, تو پاکستان کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ میرے لیے اس کے بعد تو قانون سازی زیادہ میں بہتر بتائیں گے. جو انہانسڈ انہوں نے اپنے فالو اپ لسٹ میں ڈال دیا ہے نا, میرا خیال ہے یہ کچھ ٹھیک نہیں ہوا. پھر دوسرا بھی ڈاکٹر صاحب دیکھیں, یہ جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے یہ ایفیلیٹ ہے FATF کا. انہوں نے بیان دے کے بالکل ہی ابھی تو آپ اور پھر دوسرا یہ کہ آپ فروری کے اقدامات جو 8 مہینے کے پرانے اقدامات ہیں نا اس سے پہلے کے, اس کی بنیاد پہ آپ نے فیصلہ کر دیا ہے. فروری کے بعد حکومت نے جو فیصلے کیے ہیں, لیجسلیشن ہوئی ہے, منی لانڈرنگ, ٹیرر فائنینسنگ, جس طریقے سے سارا معاملہ ہوا اس کو انہوں نے بالکل ہی نہیں. اب دیکھیں نا, اس کے جو 5-6 ممبر ہیں وہ کہا جاتا ہے اس میں نیوزی لینڈ, اس میں جرمنی, اس میں چائنا, امریکہ, انڈیا, یہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی پاکستان کو تنگ کیا جائے, جبکہ پہلی میٹنگ میں کہا گیا تھا کہ جی 44 میں سے 27 پوائنٹس پہ پاکستان نے اب عمل کیا اس پہ. اب لگ رہا تھا کہ یہ میٹنگ جو ہے نا کم از کم گرے لسٹ سے نکلنے کا ٹائم آ گیا. اب تو یہ نیا ایک بحث چھیڑ دیا کہ جی اب گرے لسٹ میں پاکستان رہے گا, انہانسڈ فالو اپ لسٹ میں ڈال دیا. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جی آپ اسی لسٹ میں رہیں گے؟ اب کیا ہوگا؟ دیکھیے, ہمارے میجر ناکافی تھے. 2018 جون میں ہمیں گرے لسٹ میں ڈالا گیا. ہم 2 سال سوئے رہے کیا؟ جیسے ہی اس کا سیشن کا اعلان کیا جاتا ہے کہ وہ اکتوبر میں سیشن ہونے والا ہے, لیجسلیشن کے لیے گئے, اس وقت آپ قانون سازی شروع کر دیتے ہیں. آپ نے 2 سال, آپ کو 27 ایکشن پلان. دیکھیں یہ بڑے بڑے جو عالمی ادارے ہیں ان کے قانون اور قائد و قوانین جو ہیں یہ بڑے صاف و شفاف لکھے ہوتے ہیں. یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 27 پوائنٹس کا ایکشن پلان ہے, اس کے اوپر آپ نے عمل درآمد کرنا ہے. کئی سال بھر گزر گیا, میں سن رہا ہوں کہ وہ 14 کے اوپر عمل درآمد ہو گیا, وہ 13 باقی رہ گئے. پارشلی کہتے ہیں عمل درآمد ہوا, وہ 13 کے اوپر بھی کچھ عمل درآمد. معذرت کے ساتھ یہ انٹرنیشنل ادارے سیاست نہیں کرتے. ہندوستان کے دیکھیں 44 بینکوں نے $1 بلین کی منی لانڈرنگ کی ہے, اس پہ کوئی نام نہیں لیتا, اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرتا. ہندوستان میں اب دیکھیں جس طریقے سے آ رہا ہے ٹیرر فائنینسنگ اور آپریٹ جس طرح کر رہے ہیں NDS کے ساتھ مل کے, را دہشت گردی ساری دنیا میں پھیلانا ان کا, سینٹرل ایشیا کے ساتھ فارن افیئر میگزین امریکہ کا کتنا پریسیجر میگزین ہے, اس نے بھی لکھا ہے 4 دن پہلے, اس کا نوٹس نہیں لیتا یہ ادارہ. یہ آپ کی تنقید واجب ہے, یہ لینا چاہیے, لیکن یہ ہمارا دفاع نہیں بنتا. ٹھیک, پاکستان کا دفاع یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انڈیا کے اوپر یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں. ہم نے اپنا دفاع خود سے کرنا. دیکھیے FATF والے آپ کو 3 میجرز ہیں. پہلے دیکھتے ہیں کہ قانون سازی آپ کر رہے ہیں, قانون سازی تقریباً ہم نے بہت ساری کر ڈالی. پھر دوسرے لیول پہ آ کے وہ دیکھتا ہے کہ کیا آپ کے پاس ادارتی قابلیت ہے, انسٹیٹیوشنل کیپیبلٹی کی, جو آپ نے قانون سازی کی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کر سکتے ہیں. اور پھر ان دونوں کا نتیجہ کنوکشن ریٹ, یہ 2 جو باقی والے مراحل ہیں اس میں ہم بہت کمزور ہیں. وہ کہتے ہیں 10% بھی کم ہے کنوکشن 5-6% سے فائنینشیل کرائمز کے اوپر جاتی ہی نہیں ہے پاکستان میں, جس کا مطلب یہ ہے کہ 90-95% لوگ جو ہیں وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں. آپ کے لا کے لیکونہ سے فائدہ اٹھا کے, لا کے لکونہ سے فائدہ اٹھا کے. اور باقی اب دیکھیے فیوچر میں ہمارے وزیر فارن منسٹر صاحب نے کہا کہ شاید ہم وائٹ لسٹ پہ آ جائیں گے. سون کا لفظ کیا جا سکتا, ہاؤ سون نہیں, لیکن احتشام صاحب there is no such thing as white list. وائٹ لسٹ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے ہی نہیں. اچھا, FATF کی صرف 2 لسٹیں ہیں, ایک بلیک ہے اور بلیک ہے. تو بلیک بائی دی وے بلیک میں ایک دفعہ جا چکے ہیں, وہاں سے دوبارہ نکلے ہیں, آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار کے زمانے میں ہوا ہے. اچھا, مجھے یاد تھا کہ ہم گرے میں گئے تھے اور بلیک میں گئے, بلیک سے پھر آئے ہو. اچھا, بلیک اب بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ جب تک 3 ممالک جو ہیں نا, ملیشیا, چائنا ویٹو نہ کریں اور
اس کے ساتھ ترکی، یہ اگر ہمارا ساتھ دیں تو ہم بلیک لسٹ سے بچ جائیں گے. لیکن گرے لسٹ 3 ووٹ چاہیے جی ہاں. گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ہمیں تقریباً 39 ممبرز ہیں، جس میں ایشیا پیسیفک بھی ایک ممبر ہے. ہمیں 12 ممالک 12 ممبرز چاہیے، وہ نہیں مل پائیں گے. تو مجھے اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ میرا خیال ہے بلیک لسٹ سے ہم بچ جائیں گے، لیکن گرے لسٹ میں ہی رہیں گے. تو ڈاکٹر صاحب وہ تو پھر افیکٹ کرے گی ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو بھی، بائلیٹرل ہمارے ایگریمنٹس کو بھی، ہمارے باہر کے ممالک سے انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ بزنس کرنے کو بھی، کیونکہ یہ تلوار تو لٹکتی رہے گی. اور اوپر سے IMF دیکھیں وہ کیا ہاتھ کر رہا ہے، وہ سٹارٹ ہو گیا پروگرام، وہ بھی $6 بلین کا 2 قسطوں کے بعد وہ بھی نہیں پیسے دے رہے. تو وہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں جی IMF جو آؤٹ آف دی وے جا کے آپ کو سپورٹ کر رہا تھا، بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کیش آپ کو دیتا ہے، وہ بھی سامنے نہیں آ رہے. وہ بھی کہتے ہیں آپ نے ریفارم نہیں کی، انرجی سیکٹر ویسے ہی پڑا ہوا ہے 2100 روپے کا آپ کا گردشی قرضہ، ریونیو آپ بڑھا نہیں پائے 3.9 ٹریلین کا. وہ کہتے ہیں کبھی بھی آپ نہیں فگر اچیو کریں گے 3.6 ٹریلین سے زیادہ آپ کا ریونیو نہیں ہوگا. وہ یہ بھی مثالیں دے رہے ہیں. دیکھیے جو شرائط FATF نے ہم پہ لاگو کی ہیں وہ ہمارے اپنے فائدے میں ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہمارے اپنے فائدے میں ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے جیسے ملک میں ذرا مشکلات ہیں. ایسا معاہدے کے ساتھ کتنی دہشت گردن تنظیمیں آپ دیکھیں، 200 سے زیادہ پہ پابندی لگی ہے. حافظ سعید ٹائپ کے بندے آج بھی جیلوں میں اندر پڑے ہوئے ہیں، جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا تھا. اب تو میرا خیال ہے وقت آ گیا تھا کہ اسے نکالا جائے. گورنمنٹ نے جو میکسیمم ایفرٹ ہو سکتے ہیں ایک جس کو کہتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے حوالے سے، میرا خیال ہے ہم نے خاصا کام کر دکھایا. بالکل پروگریس ہوئی ہے، لیکن اب آپ اگر نومیریکلز میں آ جائیں 50 اور 75 کے درمیان اگر آپ کو پوائنٹس ملیں تو آپ گرے لسٹ میں رہتے ہیں. 50 سے نیچے چلے جائیں تو آپ بلیک لسٹ میں چلے جاتے ہیں. لاسٹ ٹائم جب ہماری انہوں نے ایویلیویشن کی تھی تو ہم 51 پہ آ رہے ہیں. پولیٹیکل انفلوئنس ہندوستان کا امریکہ کا یہ بھی ہے اپنی جگہ، بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم نے خود جواز بھی دے رہے ہیں ان کو. ہم کر دیں سارے ہم بات پوری کر دیں تو پھر وہ جتنی مرضی ہمارے اوپر تنقید کر لیں. تو مجھے اس چیز کا آئی تھنک ویل بی آن گرے لسٹ. بلیک لسٹ میں چلے جائیں تو پھر تو بہت ہی